5 وقت نماز پڑھتے ہیں جو ہم پر فرض کر دی گئی ہے، ذرا اندازہ کریں ان کو بھی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام کو ہی حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، جنت سے زمین پر آئے، تو اس وقت آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، حتیٰ کہ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر روتے رہے۔ آپ اپنا سر انور اور اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام آپ آنسو بہاتے رہے، روتے رہے۔ پھر 300 سال کے بعد آپ کی توبہ کو قبول کیا گیا اور آپ نے 2 رکعت شکرانے کے طور پر نماز ادا کی۔ 2 رکعت شکرانے کے طور پر آپ نے نفل ادا کیے، اور وہ وقت فجر کا وقت تھا۔ اللہ رب العزت کو حضرت آدم علیہ السلام کی ادا پسند آئی۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین محمدی کے اندر یہ 2 رکعت نماز فرض فجر کے قرار دے دیا۔ اب فجر کی نماز کو حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت حاصل ہے، کیونکہ آپ نے اس وقت 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کیے تھے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آ گئی۔ اور اسی طرح ظہر، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جب فدیہ پیش کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فدیہ قبول کر لیا جاتا ہے، تو اس وقت آپ 4 رکعت شکرانے کے نماز نفل ادا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آتی ہے۔ اللہ رب العزت دین محمدی کے اندر ان 4 رکعات کو ظہر کے فرض جو ہے وہ لازم فرما دیتا ہے، ظہر کے فرض لازم فرما دیتا ہے۔ اب ظہر کو سنگت اور نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حاصل۔ اب اسی طرح عصر کی نماز، جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، کہ جب ایک شخص کا ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، وہ بستی عذاب کی وجہ سے نیست و نابود کر دی گئی تھی۔ اب مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس ہستی کا نام حضرت عزیر علیہ السلام تھا۔ اب آپ نے جب اس بستی والوں کو دیکھا، تو اس بستی والوں کو جب دیکھا تو آپ کے دل کے اندر، ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، اب یہ لوگ نیست و نابود کر دیے گئے ہیں، اب اللہ رب العزت ان کو کیسے زندہ فرمائے گا، ان کو کیسے زندہ فرمائے گا، حالانکہ ان کی ہڈیاں خلط ملط ہو چکی ہیں، گوشت ان کا ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت عطا فرما دی۔ آپ 100 سال تک آپ کو اللہ رب العزت نے موت عطا فرمائی، اور آپ اسی بستی کے اندر ہی 100 سال تک آپ وہاں پر موجود رہے، اور 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ حضرت عزیر علیہ السلام کو زندگی عطا فرمائی۔ پھر قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، پھر موت کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر زندگی عطا فرمائی۔ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم، پھر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا، کہا بتاؤ تم یہاں پر کتنی دیر رہے، کتنا عرصہ یہاں پر رہے؟ انہوں نے کہا قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم، کہا کہ یہاں پر میں 1 دن رہا ہوں یا دن کا تھوڑا عرصہ رہا، دن کا تھوڑا حصہ یہاں پر رہا۔ ذرا اندازہ کریں، 100 سال گزر گئے، آپ کو موت عطا کی گئی تھی، مگر جب اس کے بعد زندگی عطا کی گئی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر میں 1 دن رہا ہوں یا پھر 1 دن کا تھوڑا سا حصہ رہا۔ مگر اللہ رب العزت نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہاں پر 100 سال تک یہاں پر رہے ہو اور تمہیں موت دی گئی، اور تم ذرا اپنے سامنے اپنے گدھے کو دیکھو، حضرت عزیر علیہ السلام کی جو سواری تھی، فرمایا اس کو دیکھو۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کو دیکھا
تو اس کی ہڈیاں خلط ملط ہو چکی تھیں، گوشت بھی ختم ہو چکا تھا، مگر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اس گدھے کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور صرف ان کی تشفی کروانے کے لیے، ان کی تسلی کروانے کے لیے، تاکہ جب یہ لوگوں کو پیغام دینے لگیں، لوگوں کو تبلیغ کرنے لگیں، تو اس وقت یہ چشم دید گواہ بن کر سامنے آئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی عطا فرمائی، تو آپ نے 4 رکعت شکرانے کے نفل ادا فرمائے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی۔ اللہ رب العزت نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، اب ان کا یہ وقت جو تھا جب انہوں نے 4 رکعت ادا فرمائی، اس وقت نماز عصر کا وقت تھا۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر عصر کے 4 فرضوں کو لازم قرار دے دی۔ اب یہ اللہ رب العزت جب اپنے پیارے بندوں کی ادا کو پسند فرماتا ہے، جب اداؤں کو دیکھتا ہے، جب اللہ رب العزت کو کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا کرتا ہے، قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا کرتا ہے۔ اب مغرب حضرت ایوب علیہ السلام طویل علالت کے بعد، یعنی آپ طویل عرصہ بیمار رہے، بیماری سے شفا حاصل ہوئی، صحت یابی کے بعد آپ نے 4 رکعت کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر شکرانے کے طور پر نفل ادا کرنا چاہے۔ اب 3 رکعت آپ ادا کر سکے، 4تھی رکعت کے لیے آپ اٹھنا چاہتے تھے، مگر نقاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے آپ اٹھ نہ سکے، وہیں پر بیٹھ گئے اور 3 رکعت پڑھ کر ہی آپ نے سلام پھیر دیا، اور وہ وقت مغرب کا وقت تھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کو یہ ادا جب پسند آئی، تو دین اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے مغرب کی نماز کو بھی فرض قرار دے دیا، مغرب کے 3 فرضوں کو فرض قرار دے دیا۔ اور عشاء، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پہلی مرتبہ نماز ادا فرمائی، تو اس وقت عشاء کا وقت تھا۔ تو ذرا اندازہ کریں کہ ہر ایک چیز، اسلام سیلیبریشن کا دین ہے، یادگار منایا کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو اپنی پیاروں کی جب ادا پسند آتی ہے، اللہ رب العزت اس ادا کو برقرار رکھتا ہے، اور قیامت تک اس ادا کو دہرایا جاتا ہے، اور قیامت تک اس ادا کو لازم اور جاری فرما دیا کرتا ہے۔